ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومه الاعور الكذاب. اللہ نے جو انبیاء بھیجے انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو اس کانے کذاب سے، جھوٹے کذاب سے، دجال سے. ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور چونکہ آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان کی امت میں شخص ظاہر ہوگا تو آپ نے زیادہ اس کی علامتیں بیان کی، زیادہ اس کو علم دیا اور زیادہ خوب سے اسے ڈرایا، بلکہ ایسی دعا کی تعلیم دی جس میں فتنہ دجال سے پناہ کی استدعا کی گئی. چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو بعض علماء نے وجوب پر معمول کیا کہ بندہ نماز پڑھے تو نماز میں ضرور یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال. یہ بعض علماء کا موقف ہے. اگر یہ دعا نماز میں نہیں پڑھی تو نماز قبول نہیں، کسی کا امر، مگر قرائن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو استحباب پر رکھیں. اللہ کے نبی نے کتنے ایک موقت طریقے سے یہ دعا سکھائی، اور اس دعا میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی. فتنہ بہت بڑا ہے اور ایک مہلک ہے. ہر نبی نے ڈرایا، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ شخص ظاہر ہوگا تو آپ نے زیادہ اس سے ڈرایا، زیادہ اس کی علامتیں بیان کی، حتیٰ کہ 3 سالوں کا ذکر کیا دجال کی آمد سے قبل. وہ 3 سال غربت اور فقر کے ہوں گے، اور دجال آئے گا 2 علامتوں کے ساتھ. ایک علامت یہ ہوگی کہ دنیا میں فقر کا راج ہوگا، فاقہ کشی کا، اور دوسرا جہل کا ایک دورہ ہوگا. لوگوں کے جہل سے فائدہ اٹھائے گا اور لوگوں کے فقر سے فائدہ اٹھائے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کی آمد سے 3 جو سال قبل ہوں گے، پہلے سال میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی آدھی بارش روک لے گا، مانا آدھی فصل پیدا ہوگی. دوسرے سال میں 2/3 بارش روک لے گا، مانا 2/3 فصل کم ہوگی، 1/3 فصل پیدا ہوگی. اور تیسرے سال وہ 1/3 بارش بھی نہیں ہوگی، مانا ایک اناج کا دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا. غربت پھیل جائے گی، فقر اور فاقہ کشی. تب دجال ظاہر ہے. لوگوں کا جہل اور لوگوں کا فقر، ان سے وہ فائدہ اٹھائے گا. خزانے اس کے پاس ہوں گے، روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، اشاروں سے بارشیں برسیں. تبھی تو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اس فتنے میں گر جائیں گے، فتنے میں گر جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے زیادہ خبر دی، زیادہ ڈرایا اور اس کی علامتیں بیان کی. فرمایا کہ انہ اعور، وہ اعور ہے، ایک آنکھ سے کانا. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا رب آور نہیں ہے. آور کون ہوتا ہے؟ جس کی 2 آنکھیں ہوں مگر ایک آنکھ بند ہو، ایک آنکھ سے دیکھے. اور جو آور نہ ہو وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے. اس حدیث سے دونوں آنکھوں کا اس بات. اور میں نے بتایا کہ ایک حدیث میں عینین کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھوں کا. اور فرمایا کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اور اس کی پیشانی پر ان 2 آنکھوں کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا. اس کافر کو ہر بندہ پڑھ سکے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہر بندہ پڑھ سکے، حجت قائم ہوگی. مگر اس کے باوجود بھی زیادہ لوگ دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں. تو اللہ کے ذمے یہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم.